کہتی ہیں کہ سنا ہے جب کوئی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا نفس نکال لیا جائے گا، کیونکہ نفس دنیا میں خواہشات پیدا کرتا ہے تو جنت میں اس کو نکال لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں تو خواہشات ہوں گی، لیکن وہ بالکل پاکیزہ خواہشات ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس کو جو بھی خواہشات الہام فرمائے گا وہ کوئی گندی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں غلیظ نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اگر نفس ہو ہی نہیں تو پھر خواہش کس چیز کی ہے؟ تو نفس بالکل ہوگا، لیکن بالکل مطیع اور فرما بردار، جیسے انبیاء علیہ السلام کا نفس تو دنیا میں بھی نیک اور فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کے نفوس کہاں شرارت کرتے ہیں؟ تو دنیا میں رہ کر جو نفس مطیع و فرما بردار اللہ تعالیٰ کسی کا کر سکتا ہے تو جنت میں بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ تو لہٰذا نفس نکالنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ شیطان نہیں ہوگا جنت میں، لازم سی بات ہے، وہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہی جائے گا اور بالکل مطیع و فرما بردار ہوگا، اور اس کی ہر خواہش بالکل تابع شریعت اور مطلب معیوب پن سے، فحش پن سے، گندگی سے پاک و صاف ہوگی۔ اگرچہ جو میں نے تابع شریعت کا جو لفظ کہا، شاید کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ شاید جنت میں کوئی شریعت ہوگی، شریعت نہیں ہوگی، مطلب اس اعتبار سے کہ جیسے ہمارے یہاں پر ایک شریعت ہے تو جنت میں اگرچہ یہ شریعت وہاں پہ لاگو نہیں ہے لیکن یہ اصول تو چلیں گے نا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی اور کی زوجہ کے ساتھ زنا کر لوں، تو دنیا میں یہ ہماری شریعت میں حرام ہے تو جنت میں یہ کوئی جائز تو نہیں ہو جائے گا کہ جی وہاں شریعت نہیں ہے، جائز ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ایسی کوئی خراب خواہش پیدا نہیں ہوگی، جو اللہ نے شریعت کے تابع چیزیں رکھی ہیں نفس وہاں پر بالکل ان کا پابند رہے گا، اور اس کے علاوہ ہر اچھی خواہش ہوگی، بری خواہش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نماز کوئی پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے غالباً اذان دی، جو مجھے سمجھ میں آیا تو اس میں سرکار کا نام اس نے لیا، تو ایک تو اس کو جواب دینے کی نیت بھی کر لی اور درود پڑھنے کی نیت بھی کر لی کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے نام سن کر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اذان ہوئی اور اذان کے جواب کی نیت سے، یہ اصل میں وہ جواب نہیں ہے کہ جس جواب کے اندر آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جواب جو ہے نماز کو فاسد کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یہ فاسد ہوگا۔ کسی نے چھینک مار کے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کو جواب دینے کی نیت سے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ کان تک الحمدللہ کی آواز آ جائے تو آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ اسی طرح کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں کویسچن بنتا ہو، آپ نے جواب دینے کی نیت کی، اس قسم کے جو ہوتے ہیں اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور اگر مؤذن کا نام آپ نے اذان سنی اور آپ نے اذان کا درود پاک پڑھ لیا اور قصد و ارادہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں درود پڑھ رہا ہوں، یا اذان کا جواب دینے کا بھی کر لیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ دیکھیں قدیم کا مطلب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، سے قدیم کہتے ہیں۔ اور واجب الوجود کا بھی بس یہی مفہوم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کا سبب بنے۔ تو اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو بس اللہ قدیم ہوتا ہے اور عالم حادث کہلاتا ہے قدیم کے مقابل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم کے وجود کا سبب بنا، اس لیے اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور عالم کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے اندر پڑھیں، بے شمار جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہی تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، وہاں پر سب یہ مفاہیم اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جو اس میں تفاصیل ہوتی ہیں وہ یقیناً عقل سے ہی ثابت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت ہی اجمالی بیان کیا ہے، کیونکہ ان پر غور و تفکر کروانا یہ مقصود شرعی نہیں تھا۔ یہ تو جب یونان سے منطق اور فلسفہ عربک میں کنورٹ کر کے عربوں کے درمیان عام کیا گیا، یہ چونکہ عقلی علوم تھے تو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات پر اپنی عقل کے اعتبار سے اعتراضات کیے، تو ہمارے علماء اسلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ پہلے منطق فلسفہ سیکھا، پھر انہی کے اصولوں کی روشنی میں بہت سارے عقائد جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھے ان کو جواب دینے کے لیے وضع فرمائے،
اور اگر ان کو عقائد کو نہ وضع کیا جاتا، ان کی وضاحت نہ کی جاتی، تو ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات ہوتے، اللہ کی صفات پر اعتراضات ہوتے، اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بدظن بھی ہو سکتی تھیں، بدگمان بھی ہو سکتی تھیں، غلط عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر سکتی تھیں۔ اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے اپنی عقل سلیم سے بہت سے عقائد کو ثابت کیا اور دلائل قائم کیے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ جو عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں، کیا ان کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے یا تفصیل قرآن و حدیث میں ملے گی؟ دیکھیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو چیزیں عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نقول میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی یا تفصیل سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر علماء اسلام جو ہیں وہ عقل سلیم سے عقائد کو وضع کرتے ہیں، دیگر علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں، متفق علیہ، پھر وہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مان لیا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے صفات جب قدیم نہیں ہیں تو حادث ہیں، حادث کا مطلب مخلوق ہیں، اور مخلوق کے لیے خالق چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس میں صفات تھی ہی نہیں، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا خالق خود اللہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تخلیق کی صفت بھی نہیں ہے، تو پھر کسی اور ذات نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اس ذات کا محتاج ہوا۔ پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی صفات قدیم تھی کہ نہیں، اور اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ طاقتور ہونا لازم آیا، پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے دور اور تسلسل چلتا رہے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی لاکھوں ذوات کو ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر عقل سلیم سے بہت سی چیزیں ثابت نہ کی جاتیں تو یہ منطق اور فلسفے والے اسی طرح اعتراض کر کے ہمارے عقائد کو بھی بگاڑتے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ اس لیے جو چیز عقل سلیم سے ثابت ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھیں، نقل کی طرف جانے کی پھر حاجت نہیں ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقلاً بھی ثابت ہوتی ہیں اور علماء احتیاطاً عقلاً بھی ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو ایسا صحیح ہے، لیکن جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو پھر کرامت بھی تو ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کیسے کفر ہوگا؟ جیسے سکندر ذوالقرنین کی ہے، یا آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تھے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرامت یہ جو دکھایا گیا کہ آصف بن برقیہ وہ لے آئے، اس کو کرامت کہیں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ کرامت کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک اصطلاحی نام رکھا ہے کہ اگر نبی سے خارق عادت کام کا ظہور ہو، یعنی ایسا جو عادت سے ہٹ کر ہے جس کا مقابل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں، ہم نے اس کا نام رکھا معجزہ۔ اب اگر ایک ولی ایسا کرتا ہے، غیر نبی کرتا ہے، تو کیا اس کو معجزہ کہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے، ورنہ نبی میں اور غیر نبی میں اس اعتبار سے بظاہر مماثلت سی مل جائے گی۔ اس لیے پھر علماء نے اس کا نام رکھ دیا کرامت۔ وہ نبی ہیں، ان کا نام رکھ دیا ولی۔ تو یہ تو ہم نے اپنے پاس سے کیا، نہیں قرآن سے ثابت صراحتاً تو نہ ہوا کہ کرامت کا لفظ کرامت اس فعل کے لیے لفظ کرامت کا استعمال یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، کرامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن سے بہت سی چیزیں صراحتاً ثابت ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا ہوں قرآن کو، تو وہ کافر ہوگا۔ ورنہ اگر قرآن سے ہٹ کر وہ بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر، تو یاد رکھیں جو چیز ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کا انکار کفر نہیں ہوتا، گمراہی شدید قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ گمراہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں مکڑی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا ہوں مکڑی کو، اچھا قرآن پیش نظر نہیں ہے، میں مکڑی مانتا ہی نہیں، مکڑی کا انکار کر دے، حالانکہ سورہ عنکبوت موجود ہے قرآن پاک میں، باقاعدہ مکڑی کا ذکر ہے، تو کیا یہ شخص کافر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے جو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 40-50 ہزار کی ایک بکری کسی شخص کو دی کہ تم 6 مہینے تک خدمت کرو، پھر غالباً ہم اس کو بیچ دیں گے اور پھر یہ اس کا پیسہ جو ہے پروفٹ آپس میں طے کریں گے، 50-50 لے لیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی یہ میں نے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آپ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے بکری اس کو دی، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کی سروس لیتے ہیں، اس کو شرعی اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کی اجرت ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے، آپ کوئی اماؤنٹ اس کو دیں گے، اور یہ فکس ہونا لازم ہے، یہ غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے، بالکل فکس۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بکری کی خدمت کرو، ہر مہینے تمہیں 5000 روپے دوں گا، یہ فکس ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔
اب آپ نے کہا 6 مہینے خدمت کرو، اب وہ کتنی خدمت کرے گا، کتنا چارہ کھلائے گا، اس کے بعد کتنے کی بکے گی، پھر اس کو کتنا پروفٹ ہوگا، یہ سب کا سب غیر معلوم اور مجہول اس قسم کا اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، تو سب جگہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ، ایک نمازی ہوتا ہے باقی سب بے نمازی، تو کیا بے نمازی پن بھی جائز ہو جائے گا؟ اگر لوگ حرام قسم کے معاہدات کرنے لگ جائیں تو کیا اس سے ہم شریعت کو مٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کو شریعت کے تابع کریں گے۔ آپ پہل کریں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے اطراف کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، میں تمہیں بکری دیتا ہوں، 6 مہینے تم اپنے پاس رکھو گے، ہر مہینے کا اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گا، 6 مہینے بعد بکری میرے حوالے کر دو، پھر میں کتنے کی بیچ کے کتنا پروفٹ کماؤں وہ میرا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کریں۔